حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، اور قرآن کی چوٹی سورہ بقرہ ہے، اور ہر چیز کا ایک مغز ہوتا ہے، اور قرآن کا مغز مفصل صورتیں سورہ حجرات سے سورہ ناس تک ہیں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2179۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے پڑھائیں۔ آپ نے فرمایا، الف لام را والی سورتوں یعنی سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ ابراہیم، سورہ حجر میں سے 3 سورتیں پڑھو۔ اس نے عرض کیا، میں عمر رسیدہ ہو گیا ہوں، میرا دل سخت ہو گیا ہے اور میری زبان موٹی ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حامیم والی سورتوں یعنی سورہ مومن، سورہ فاصلات، سورہ شورى، سورہ زخرف، سورہ دخان، سورہ جاشیہ اور سورہ احقاف میں سے 3 سورتیں پڑھو۔ اس نے پھر وہی عرض کیا۔ اس آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے کوئی جامع سورت پڑھائیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سورہ زلزال پوری پڑھائی۔ تو اس آدمی نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں اس پر کبھی بھی اضافہ نہ کروں گا۔ پھر وہ آدمی واپس چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا، وہ آدمی فلاح پا گیا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2183۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی خبر گیری کرتے رہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، وہ قرآن سینوں سے نکل جانے میں اس اونٹ کے نکل جانے سے بھی زیادہ تیز ہے جس کی رسی کھل چکی ہو۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2187۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کے لیے یہ کہنا بہت ہی برا ہے کہ میں فلاں آیت بھول گیا ہوں، بلکہ یوں کہے مجھے بھلا دی گئی ہے۔ قرآن یاد کرتے رہا کرو کیونکہ وہ آدمیوں کے سینوں سے نکل جانے میں کھلے ہوئے اونٹوں سے بھی زیادہ تیز ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2188۔